اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مبادئ الفقہ میں ہماری گفتگو آج مجتہد تک پہنچی ہے. مجتہد کے بارے میں آج ہمیں گفتگو کرنا ہے. ہم نے اجتہاد کی تعریف کی، استنباط کی تعریف کی، اور آج ہم مجتہد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. ضرورت اجتہاد پر بھی ہماری گفتگو ہوئی اور آج مجتہد کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. مجتہد کیا ہے؟ کسے مجتہد کہتے ہیں؟ مجتہد کون ہوتا ہے؟ مجتہد کون ہے؟ کسے مجتہد کہا جاتا ہے؟ کہنے المجتہد، کہنے المجتہد. الف تعریف المجتہد، یعنی مجتہد کسے کہا جاتا ہے؟ مجتہد کی تعریف کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ المجتہد هو الذي بلغ مرتبۃ الاجتہاد فی فہم الاحکام الالہیہ. مجتہد وہ ہوتا ہے جو مرتبہ اجتہاد کو پہنچ جائے احکام الہیہ کو سمجھنے کے لیے. یعنی جو مرتبہ اجتہاد کو پہنچ جائے احکام الہیہ کو سمجھنے کے لیے اسے مجتہد کہا جاتا ہے. بمعنی انہ امتلک قدرت علمیہ یستطیع معها ان یستنبط احکام الاسلام من الکتاب والسنہ. یعنی کیا مطلب کہ مجتہد وہ ہوتا ہے جو مرتبہ اجتہاد کو پہنچ جائے احکام الہیہ سمجھنے کے لیے. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہہ رہے ہیں بمعنی، بایمانہ انہ امتلک، کہ وہ قدرت رکھتا ہو. امتلک یعنی قدرت رکھتا ہو. امتلک قدرت، قدرت رکھتا ہو، اس قدر قدرت کا مالک ہو، قدرت رکھتا ہو. کہاں؟ علمیہ. کون سی قدرت؟ قدرہ علمیہ. یستطیع معها، کہ جس کے ساتھ وہ کر سکے. کیا کر سکے؟ ان یستنبط احکام الاسلام، کہ وہ استنباط کر سکے احکام اسلامیہ کا. کتاب من الکتاب والسنہ، کتاب اور سنت سے. یعنی اس کے پاس اتنی قدرت ہو کہ وہ کتاب و سنت سے استنباط احکام کر سکے. مجتہد کون ہوتا ہے؟ کہ جو احکام کو سمجھنے میں مرتبہ اجتہاد تک پہنچا ہوا ہو. یعنی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اتنی قدرت ہو کہ وہ عملیہ استنباط کے ذریعے سے احکام اسلام کو سمجھ سکے یا احکام اسلامی کا استنباط کر سکے کتاب اور سنت سے. کتاب قرآن کریم، سنت احادیث شریفہ. واضح ہے. ثم ان المجتہد اما ان یکون محصلا للحجہ على معظم الاحکام ان ملکت استنباط جمیع ما یحتاج الیہ المکلفون فیسمى مجتہدا مطلقا. اب مجتہد کو آپ یعنی دو حصوں میں، دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں. مجتہد کو یعنی لفظ مجتہد کو یا خود مجتہد، یعنی مجتہد یعنی کہہ رہے ہیں کہ ثم ان المجتہد، پھر آپ مجتہد اما یا تو مجتہد ان یکون محصلا للحجہ علی معظم الاحکام، کہ وہ حاصل کرے گا حجت کو تمام احکام پر. معظم الاحکام اکثر احکام پر، یعنی معظم یعنی اکثر احکام پر، معظم الاحکام یعنی اکثر احکام پر. ان ملکت استنباط جمیع ما یحتاج الیہ المکلفون، کہاں سے حاصل کرے گا؟ کیسے حاصل کرے گا؟
اپنے ملکہ استنباط کے ذریعے سے. کن چیزوں کو؟ جمیع ما یحتاج الیہ المکلفون، وہ تمام احکام کہ جس کی مکلف حاجت رکھتے ہیں. ان المجتہد اما یکون محصلا للحجہ، کہ مجتہد جو ہے وہ حجت کو حاصل کرنے والا ہوگا علی معظم الاحکام، معظم احکام میں، اپنے ملکہ استنباط کے ذریعے. جی کہاں؟ کہ جہاں جن چیزوں کی، جن احکام کی مکلف حاجت رکھتے ہیں. فَيُسَمَّ مُجْتَهِدًا مُطْلَقًا، پس ایسے مجتہد کو مجتہد مطلق کہا جاتا ہے. یعنی ایسا مجتہد کیا ہوتا ہے؟ مجتہد مطلق ہوتا ہے. مطلب جو حاصل کرے حجت کو. جی ملکۃ استنباط، اپنے ملکہ استنباط ہے، جو اس کے اندر ملکہ استنباط ہے اس کے ذریعے سے. ملکہ استنباط ہے قدرت جو اس کے اندر ہوتا ہے نا شروع میں، کہ اس کے اندر قدرت ہوتی ہے کہ وہ کر سکے استنباط حکم شرعی قرآن اور حدیث سے. تو جو اس کے اندر قدرت ہے یہ، اس کے ذریعے سے جو اس کے اندر ملکہ پایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ادلہ کو حاصل کرے اور استنباط کرے تمام احکام کا. کون سے احکام؟ جن کی مکلف حاجت رکھتے ہیں. فَيُسَمَّ مُجْتَهِدًا مُطْلَقًا، پس ایسے مجتہد کو مجتہد مطلق کہا جاتا ہے. وَإِمَّا، یا وہ حاصل کرے، یعنی یا تو تمام احکام کرے گا حاصل جن کی حاجت ہوتی ہے. وَإِمَّا، یا وَإِمَّا أَن يَحْصُلَ الْحُجَّةُ عَلَى الْبَعْضِ، یا وہ حاصل کرے حجت علی البعض، بعض پر. وَلَهُ مَلِكَةٌ، اور اس کے پاس ملکہ ہو کسی کا استنباط ہو، استنباط البعض، بعض احکام کے استنباط کا. یعنی یا تو کل کا وہ استنباط کا ملکہ رکھتا ہے، یا معظم کا رکھتا ہے اکثر احکام کا، یا بعض احکام کا وہ ملکہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. دون بعض، یعنی بعض کا رکھتا ہے اور بعض کا اس کے پاس ملکہ نہیں ہے. یعنی بعض چیزوں میں وہ مجتہد ہے اور بعض چیزوں میں وہ مجتہد نہیں ہے. یعنی بعض احکام کا استنباط کر سکتا ہے اور بعض کا استنباط نہیں کر پاتا. تو ایسے دونا بعض کے علاوہ بعض کا استنباط کرے اور بعض کا نہ کرے. لِتَفَاوُتِ الْمَدَارِكِ فِي السَّهُولَةِ وَالصَّعُوبَةِ، کیونکہ مدارک ظاہر سی بات ہے، بعض مدارک آسان ہیں اور بعض مدارک مشکل ہوتے ہیں. فَهُوَ يُسَمَّى مُجْتَهِدًا مُتَجَزِّيًا، بس ایسے مجتہد کو مجتہد متجزی کہا جاتا ہے. اور ظاہر اجتہاد تجزی بردار ہے، اجتہاد تجزی بردار ہے. ظاہر اجتہاد ہو سکتا ہے کہ انسان بعض چیز میں کر لے، بعض میں نہ کر سکے. ہو سکتا ہے بعض مجتہدین یا بعض فقہاء علماء اکثر احکام میں کر لیں، بعض ان سے بچ جائیں. یا ہو سکتا ہے کہ کچھ مجتہد ایسے ہیں جو بہت کم احکام میں اجتہاد کر پاتے ہیں اور اکثر ان سے مثلا وہ نہیں کرتے. تو یعنی جو کل یا معظم کو کر رہا ہے، جو کل کو کر رہا ہے، تمام احکام جتنی ضرورت محسوس ہو رہی ہے ان سب میں اجتہاد کر رہا ہے، من کا استنباط وہ رکھتا ہے، احکام شریعہ کا استنباط کر رہا ہے، تو ایسے مجتہد کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد مطلق کہا جاتا ہے. اور جو مجتہد بعض میں اجتہاد کرتا ہے، بعض احکام کا استنباط کرتا ہے قرآن و حدیث سے، اور بعض میں نہیں کر پاتا کیونکہ جو مدارک ہیں وہ متفاوت ہیں، بعض آسان ہیں، بعض مشکل ہیں، بعض کے مدارک آسان ہیں، بعض کے مشکل ہیں. تو یہ مجتہد بعض میں کر پاتا ہے، بعض میں نہیں کر پاتا. تو ایسے مجتہد کو مجتہد متجزی کہا جاتا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مجتہد مطلق یا مجتہد متجزی میں کیا فرق ہے، تو آپ یہ تعریف لکھیں گے اور یہ فرق بتائیں گے، اور یہ تعریف اس طریقے سے آپ کریں گے کہ اگر کل احکام میں اجتہاد کر رہا ہے، تمام احکام جتنے مکلفین کو حاجت ہوتی ہے ان سب میں استنباط حکم شرعی کر رہا ہے تو وہ مجتہد مطلق ہے. اور اگر بعض میں کر رہا ہے تو وہ مجتہد متجزی ہے، کیونکہ اجتہاد تجزی بردار ہے. تجزی بردار یعنی ہو سکتا ہے جز اس کے. ایک انسان جو ہے صلاۃ میں مجتہد ہے، ایک انسان زکوٰۃ میں مجتہد ہے، ایک انسان نے طہارت میں استنباط احکام شرعیہ کیا ہے، ایک انسان نے تجارت میں کیا مثلا، تو وہ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. جی خیر، تو کہہ رہے ہیں کہ آج ہماری گفتگو مجتہد کے بارے میں ہے. مجتہد کسے کہتے ہیں؟
الف تعریف المجتہد، مجتہد کی تعریف، مجتہد کسے کہتے ہیں؟ کہ المجتہد هو الذی بلغ مرتبۃ الاجتہاد فی فہم الاحکام الالہیہ، مجتہد وہ ہوتا ہے هو الذی جو بلغ پہنچ گیا، مرتبۃ الاجتہاد مرتبہ اجتہاد کو، جو پہنچ جاتا ہے یا جو پہنچ جائے مرتبہ اجتہاد کو، کہنے میں مرتبہ اجتہاد کو پہنچ جائے فی فہم الاحکام الالہیہ، احکام الہیہ کو سمجھنے کے لیے یا سمجھنے میں، بمعنی انہ امتلک قدرت علمیہ یستطیع معها ان یستنبط احکام الاسلام من الکتاب والسنہ، بئی معنی کہ وہ ملکہ رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، کس چیز پر؟ قدرت کون سی؟ قدرت علمیہ، یعنی علمی قدرت اس کے اندر اتنی ہو کہ وہ یستطیع معها، کہ وہ اپنی علمی قدرت کے ذریعے سے ان یستنبط استنباط کر سکے احکام الاسلام، احکام اسلام کا، من الکتاب والسنہ، کتاب اور سنت سے احکام الہیہ کا استنباط کر سکے۔ ثم ان المجتہد، پھر کیا مجتہد کی تقسیم گویا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ثم ان المجتہد اما یکون محصلا للحجہ علی معظم الاحکام، پھر کہہ رہے ہیں کہ مجتہد جو ہے وہ یا تو محصل ہوگا حجت کو، یعنی استدلال کرے گا، استنباط کرے گا، حجت حاصل کرے گا، حکم حاصل کرے گا معظم احکام پر، ان ملکت استنباط ہے، ملکہ استنباط کے ذریعے جمیع ما یحتاج الیہ المکلفون، ان تمام چیزوں میں جس کی مکلف حاجت رکھتے ہیں، یا فیسمى مجتہدا مطلقا، ایسے مجتہد کو کیا کہا جائے گا؟ مجتہد مطلق۔ وَأَمَّا أَن يَحْصُلَ الْحُجَّةُ عَلَى الْبَعْضِ، یا وہ بعض میں حجت حاصل کرے گا اور اس کے پاس ملکہ استنباط ہوگا بعض احکام میں، یعنی بعض احکام میں استنباط کی وہ قدرت رکھتا ہوگا، دون بعض میں نہیں، بعض میں رکھتا ہوگا اور بعض میں نہیں رکھتا ہوگا، یعنی بعض میں اس بات پہ قادر ہوگا کہ وہ استنباط کر سکے، اجتہاد کر سکے، اور بعض احکام میں قادر نہیں ہوگا، دون بعض۔ کیوں؟ لتفاوت المدارک، اس لیے کہ مدارک جو ہے وہ مختلف ہیں، جی، فی السہولت والصعوبہ، آسانی میں اور مشکل ہونے میں، بعض مدارک آسان ہیں اور بعض مدارک مشکل ہیں، فَهُوَ يُسَمَّى مُجْتَهِدًا مُتَجَزِّيًا، بس ایسے مجتہد کو مجتہد متجزی کہا جاتا ہے، یعنی یہ بعض چیزوں میں مجتہد اور بعض میں نہیں ہے، اور جو ان تمام احکام میں اجتہاد کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، کہ جن کی مکلف کو حاجت ہوتی ہے، مکلفین کو حاجت ہوتی ہے، ایسے مجتہد کو مجتہد مطلق کہا جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ بے یعنی نمبر 2 العلوم التی یحتاج المجتہد فی عملیۃ الاستنباط، کل انشاءاللہ ہم علوم کے بارے میں بات کریں گے جن علوم کی مجتہد کو عملی استنباط میں حاجت اور ضرورت ہوتی ہے۔ نکتفی الحاصل مقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر کوئی بات عبارت کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے واضح نہ ہو، نہ سمجھ پائے ہوں، تو آپ اس کو بعد میں بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ہماری یہ گفتگو مجتہد کے بارے میں ہوئی، مجتہد کی تعریف بتائی، اور مجتہد کتنے طریقے کے ہو سکتے ہیں وہ بتایا، یعنی ضروری نہیں تمام احکام میں اجتہاد کرے وہی مجتہد ہے، بلکہ مجتہد وہ بھی ہو سکتا ہے جو بعض احکام میں استنباط اور استدلال اور استخراج احکام شریعہ کرے، یعنی جو بعض احکام میں اجتہاد کرے، بعض احکام کو قرآن کریم اور احادیث روایات سے حاصل کرے، اس کے مدارک سے، اسے بھی مجتہد کہا جاتا ہے، یعنی چاہے تمام احکام کو حاصل کرنے والا ہو یا بعض احکام کا حاصل کرنے والا ہو، دونوں کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے جو ضرورت کے تمام احکام میں اجتہاد کر رہا ہے اسے مجتہد مطلق کہتے ہیں، اور جو بعض میں اجتہاد کر پا رہا ہے یا کر رہا ہے اسے مجتہد متجزی کہتے ہیں، مجتہد متجزیاً، یعنی بعض احکام میں جزیات میں، یعنی بعض احکام میں وہ کر رہا ہے اور بعض میں نہیں کر پا رہا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔